اب مولانا طارق جمیل صاحب کے جو بارے میں انہوں نے غلیظ زبان استعمال کی ہے، اس مولوی نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے پوری دنیا نے سنا ہے، پاکستانی عوام نے سنا ہے. اب وہ بندہ تو دین کی دعوت دیتا ہے، اللہ کے دین کے راستے پہ چلنے کی دعوت دیتا ہے. ان کے بارے میں اتنی غلط زبان استعمال کی گئی ہے، اور وہ بھی مولانا فضل الرحمان کے کنٹینر پہ، جو کہ بہت غلط بات ہے. اس نے علماء کو تقسیم کر دیا ہے. یہ آئندہ کے لیے، مستقبل کے لیے اچھی بات نہیں ہے. تو یہ ابھی جو چلے گئے ہیں، ان کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں آیا، انشاءاللہ آگے بھی ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا. یہ جس کو یہودی ایجنٹ کہتے ہیں نا، یہودی ایجنٹ جا کے ادھر اقوام متحدہ میں جا کے تقریر کی ہے اس نے وہاں پہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو بیان کیا ہے. اور دوسری بات، وہ منظور مینگل نے جو مولانا طارق جمیل صاحب کو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے گالیاں نکالی ہیں، میں اپنی طرف سے اور اپنے تمام پٹھان برادری کی طرف سے اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں. اور اس کو شرم آنی چاہیے. ایک ایسے بندے کے لیے وہ برے الفاظ استعمال کیے ہیں جس نے کبھی شیعہ سنی کسی مذہب و مسلک کو نہیں دیکھا. اس نے جوڑنے کی بات کی ہے، اس نے تبلیغ کی بات کی ہے، اس نے محبت کی بات کی ہے، اور ہر چیز سے وہ صاف ہے. آج تک اس کی کوئی ایسی بات ہمیں سامنے نہیں آئی مولانا طارق جمیل صاحب کی. اس کے متعلق وہ مینگل صاحب نے، وہ مینگل ہے یا ٹھیمبل ہے جو بھی ہے بلوچستان کا، اللہ اس کو ہدایت نصیب کرے. ہمارے لیے وہ قابل احترام ہیں، دیندار لوگ ہیں، مگر ان کے منہ سے جب ایسی باتیں نکلتی ہیں نا تو ہمارا دل خون کے اثر ہوتا ہے. کیونکہ ہمارے کعبہ ہیں، یہ ہمیں دین سکھانے والے ہیں، ہمیں قرآن سکھانے والے ہیں. یہ کنٹینر پہ بیٹھ کے اس کو برا بھلا کہا ہے اس نے، اور اس سے ہر بندے کی دل آزاری ہوئی ہے منظور مینگل کے بیان سے. میں منظور مینگل صاحب کو آپ کی اس چینل کی وساطت سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کسی بھی میڈیا چینل پہ آئیں اور خالی اس سے معافی نہ مانگے، وہ تو آپ کو معاف کرے گا، مگر اللہ سے معافی مانگے. آپ نے ایسے بندے کے بارے میں برے الفاظ کہے ہیں جس کے متعلق شیعہ سنی بریلوی تمام اچھے الفاظ کہتے ہیں، اور آپ نے اس پہ ایسا کوئی وہ دبا لگا دیا کہ اس کا کیا قصور ہے. وہ عمران خان کے پاس کیوں گیا ہے؟ وہ عمران خان کے پاس اس لیے گیا ہے کہ اس کو دین کی دعوت دیں، اس کو سمجھائیں کہ بھئی آپ نے ابھی مدینہ کی ریاست کا اعلان کیا ہے، مدینہ کی ریاست بنانے کا ارادہ کیا ہے، اور ایسے ایسے اقدامات کریں. اس پہ انہوں نے اتنا الزام اس کو ٹھہرایا کہ بھئی یہ اس کے پاس جاتے ہیں کوئی اپنے نفع کے لیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ بتائیں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے آزادی مارچ جو دھرنا تھا وہ ختم کر دیا ہے، تو اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ بس ان کا جو اصل مشن تھا نا جی، وہ پورا ہو گیا. میری جو چھٹی حصہ ہے نا، وہ جہاں تک کام کرتی ہے، انہوں نے ریلیف دلانا تھا میاں برادران کو جہاز میں بٹھانا تھا اور دھرنا گول ہونا تھا. اس میں وہ کامیاب ہو گئے. اور مولانا جو کیا نام ہے اس کا جی، فضل الرحمان صاحب، یہ اگر میں پشتو میں اگر اس کو ایک میسج دینا چاہوں، مولانا سے طاقت کنٹینر نہ عمران خان تدا ویلے ہوئے گا نا کہ عمران خان زدید مدینی ریاست دروغن دا نعرے نہ ہو رما ماتا اسلام دلتا نافذ کا زبال ازما. تو خدا کی قسم یہ الفاظ وہ کہتا نا تو آج سارے مسلمان اس کے ساتھ کھڑے ہوتے. مگر اصل جو اس کا مقصد تھا نا مولانا صاحب کا، وہ کوئی اور تھا. اس کو اقتدار سے وہ دور رکھا. اقتدار سے دور رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ مچھی کو پانی سے باہر نکالے وہ تڑپتی ہے. ابھی اس ٹائم بھی مولانا صاحب تڑپ رہے ہیں کیونکہ اس کے پاس اقتدار نہیں ہے. اور آخر میں پھر مینگل صاحب کو کہوں گا کہ وہ معافی مانگی اللہ سے بھی اور مولانا طارق جمیل صاحب سے بھی. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے آج سے 5-7 دن پہلے یہ بات بتائی تھی. وہ چل رہا ہے میڈیا پہ میرا جو بیان ہے کہ مولانا صاحب چلے جائیں گے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا. اب انشاءاللہ آگے بھی ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا، کیونکہ اب وہ جو کر رہے ہیں نا، اس نے علماء کو تقسیم کر دیا ہے. اب مولانا طارق جمیل صاحب کے جو بارے میں انہوں نے غلیظ زبان استعمال کی ہے، اس مولوی نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے پوری دنیا نے سنا ہے، پاکستانی عوام نے سنا ہے. اب وہ بندہ تو دین کی دعوت دیتا ہے، اللہ کے دین کے راستے پہ چلنے کی دعوت دیتا ہے. ان کے بارے میں اتنی غلط زبان استعمال کی گئی ہے، اور وہ بھی مولانا فضل الرحمان کے کنٹینر پہ، جو کہ بہت غلط بات ہے. اس نے علماء کو تقسیم کر دیا ہے. یہ آئندہ کے لیے، مستقبل کے لیے اچھی بات نہیں ہے. تو یہ ابھی جو چلے گئے ہیں، ان کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں آیا، انشاءاللہ آگے بھی ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا. یہ جس کو یہودی ایجنٹ کہتے ہیں نا، یہودی ایجنٹ جا کے ادھر اقوام متحدہ میں جا کے تقریر کی ہے اس نے وہاں پہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو بیان کیا ہے.